الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Let us start the Quran class organized by Work Charitable Trust. آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کریم کی زبان سیکھنے کی کلاسز میں جو ورک چیریٹیبل ٹرسٹ نے آرگنائز کی ہیں. یہ 20 ککشاؤں کا ایک لگو پاٹھیہ کرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس ہے. اٹ از اے شارٹ کورس آف 20 کلاسز. قرآن کی ان ککشاؤں کا مقصد ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. آپ ان کلاسز کو اگر بہتر سمجھتے ہو تو اور لوگوں کو بھی شیئر کیجیے اور لوگ بھی سیکھ جائیں. آج ہم چیپٹر نمبر 12 پڑھیں گے، ادھیائے 12واں پڑھیں گے. یہ سبق پورا after completing this lesson you will learn 144 new words which occur around 31,638 times in Quran. Today we are studying this chapter number 12. ادھیائے 12واں پڑھیں گے اور 11 نہیں، یہ 12 ہے. اور ہم 144 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 31,638 بار آتے ہیں. قرآن کریم میں کل الفاظ 78,000 ہیں لگ بھگ، اور اس میں سے آپ 32,000 کے آس پاس آج سیکھ جائیں گے. کل 12 گھنٹے کی محنت. کون کہتا ہے قرآن کریم کو سیکھنا مشکل ہے؟ آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ وی ریڈ ان ٹوڈیز کلاس؟ سورۃ الفلق، الفلق. انشاءاللہ وی اسٹڈی سورۃ الفلق. سبق کے پہلے حصے میں سورۃ الفلق پڑھیں گے. ان دا فرسٹ پورشن آف دا چیپٹر وی ول اسٹڈی سورۃ الفلق. سبق کے دوسرے حصے میں ہم فعل مضارع آج پڑھیں گے پہلی بار، یفعل، یفتح، یجعل. In the second portion we will study فعل مضارع imperfect tense، یفعل، یفتح، یجعل. اور سبق کے آخر حصے میں اس سے متعلق مشق یا سمبندھت ابیاس کریں گے. In the last part of the chapter we will do the related exercises. Now let us start. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق. تو پہلے اردو، ہندی اور پھر انگلش میں، جیسے چلتا ہے ویسے ہی چلے گا. فرسٹ آف آل ان اردو اینڈ ہندی اینڈ لیٹر ان انگلش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو سننے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے گا، یہ قرآن کریم آپ سے بات کرتا ہے، آپ کی پریزنٹ پرابلمس کے سولوشن بتاتا ہے. یہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا نام ہے معوذتین، مطلب دو حفاظت کرنے والیاں. اب کس کس چیز سے حفاظت کا اس میں ذکر ہے آپ خود ہی دیکھ لیجیے. تو دیز ٹو سورہ ویری ویری امپورٹنٹ، سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس. And they directly deal, the each and every word of Quran directly deals with us, but for present situation ponder over these two surah. Today the surah we will study surah Falaq, and in the next chapter we will study surah An-Nas. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. آئیے اب ایک ایک دیکھتے ہیں ورڈ اس کا. قل اعوذ برب الفلق. قل کا مطلب کہہ دیجئے. کیا؟ قل کا مطلب کہہ دیجئے. کس لیے نا یہ ہم پڑھنا شروع کریں گے، آئے گا آگے. قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا، یقول، یقولون، تقولو، تقولون، اقولون، اقولو، قل. وہاں آئے گا، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ لیول 2 کے اندر. بہرحال قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. اگلا لفظ ہے اعوذ. دیکھیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اگلا لفظ ہے برب الفلق، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی پلس اور رب، بی پلس رب. تو رب کی، دیکھیے آپ کہیں گے کہیں پر آپ کہتے ہیں بی کا مطلب سے ہوتا ہے، کہیں پر کہتے ہیں کی ہوتا ہے. تو یہ ہم بتا چکے ہیں، جو حرف ہوتا ہے اس کا معنی سینٹینس کے حساب سے، جملے کے حساب سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو برب، رب کی،
دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، تو یہاں پہ بربی رب کی، قل اعوذ بربی، ٹھیک ہے، قل اعوذ بربی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، الفلق، فلق کہہ دیا جاتا ہے صبح کو، مگر اصل میں یہ چیز کے پھٹنے کو کہتے ہیں، بلاسٹ کو کہتے ہیں، بلاسٹ کو فلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، اچھا رات پھٹ جاتی ہے، وہ اندھیرا پھٹ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے صبح کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اگر اس کو اور زیادہ غور کریں اس پہ نا، تو اگر پھاڑنے والا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی جو پھاڑ کر چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی بلاسٹ کرتے ہیں تو چیزیں ختم ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے جو چیزیں پھاڑنے کے بعد بنا ڈالتا ہے، بہرحال یہ تو اور غور و فکر کی چیز ہے۔ تو کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ اچھا ان صورتوں کے بارے میں ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ اور بچی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اور خالی پڑھنا نہیں کہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، صرف مونوٹونس ایکسرسائز، اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے صبح ہو رہی ہے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اور رب وہ ہے سسٹینر، پالنے والا، من شر ما خلق، من شر، اچھا میں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، من اور شر، من کا مطلب ہو گیا سے، اور شر برائی، تو من شری برائی سے، اوپر کہہ دیا ہے میں پناہ میں آتا ہوں کائے سے، اب ڈیٹیل بتا رہے ہیں، من شری شر سے، اگلا ہے ماں، ماں کا مطلب جو، دیکھیے ماں کے بہت سے مطلب ہیں، ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، کلیئر؟ خالی کہہ دے نا معافی، جو اگر عرب ممالک میں معافی نہیں ہے، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے معافی، نہیں ہے اس میں عربی بول چال میں، اور قبر کا سوال ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، تو ماں کا ایک مطلب ہو گیا کیا، ماں نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ماضی سے پہلے بھی اگر ماں لگ جاتا ہے تو نہیں کا مطلب دیتا ہے، اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو کے سینس میں آ رہا ہے بیچ میں، تو من شری شر سے، ماں جو، اور آگے خلقہ، خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا، خالق ہے وہ، خالق، مخلوق، خلق خدا ہم بولتے ہیں نا، من شر ما خلق، شر سے جو اس نے پیدا کیا، مطلب صبح کے رب کی پناہ میں آیا ان تمام چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں، ان کے شر سے، اس نے کوئی شر والی چیز نہیں پیدا کی ہے، یہ تو چیز اپنا شر دکھا دیتی ہے، اب دیکھ لیے سراؤنڈنگ میں، اس نے تو کام کے لیے بنائی تھی، اگر زمین پر وائرس بنایا تھا وہ بھی نفع کے لیے تھا، قرآن نے جب کہہ دیا وما خلقتا، کیا ایک بھی چیز کو باطل نہیں بنایا، اب وہ نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں تو اس کے اس نقصان سے پناہ چاہیں، اور یہ تو ایک وائرس کی کیا بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ان کے بنانے والے سے ہی کی پناہ میں پہنچ جایا جائے، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان 2 آیات کو اردو میں، قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں صبح کے پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، شر سے جو اس نے پیدا کیا، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، باللہ اللہ کی، بربی رب کی، ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ، فلق صبح کے، قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شری شر، من کا مطلب سے، شر کا مطلب شر یا برائی، من شری شر سے، ما جو، ماں کے 3 مطلب ہیں، ماں کے 3 معنی ہیں نہیں، کیا اور جو، تو من شر ما شر سے جو، خلقا اس نے پیدا کیا، خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ الفاظ ہیں جن سے ہم یاد کر سکتے ہیں، تو من شر ما خلق
شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ کوئی نقصان پہنچائے اس سے ہم اسی کی پناہ میں جاتے ہیں. English now we will see these two ayah in English. قل اعوذ برب الفلق. Say I seek refuge. Say I seek refuge in the Lord of the daybreak. Min sharri ma khalaq, from the evil of that which he created. Let us look at each every word. قل, say. أعوذ, I seek refuge. أعوذ بالله, I seek refuge in Allah. So أعوذ برب, I seek refuge in the Lord. B plus Rab, برب. Al-Falaq, of the daybreak. Falaq, daybreak. قل أعوذ برب الفلق. Say, I seek refuge in the Lord of the daybreak. Min, from. Shar, evil. Min shar, from evil. Ma, that. Khalaqa, he created. Min sharri ma khalaq, from the evil of that which he created. Khalaqa, khaliq, creator. And ma has three meanings: no, what, and that which. Min sharri ma khalaq, from the evil of that which he created. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے پھوکے مارنے والے گروہوں میں. دیکھتے ہیں کہ لفظ وَمِن شَرِّ, وا کا مطلب اور, من کا مطلب سے, اور شر مطلب شر. وَمِن شَرِّ, اور شر سے. دیکھیے غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو, غاسق اندھیرا. وَمِن شَرِّ غاسق, غاسق, اور شر سے, برائی سے, اندھیرے کی. دیکھیے اذا, اذا کا مطلب ہوتا ہے جب, اور اذ کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. کیا, اذ اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. اور یہاں پہ ایک رول آ جاتا ہے, اگر ماضی سے پہلے, پاسٹ سے پہلے اذا آ جاتا ہے تو وہ ماضی جو ہوتا ہے, پاسٹ نہیں رہتا, پریزنٹ یا فیوچر بن جاتا ہے, مضارع بن جاتا ہے. تو یہ وقبہ کا مطلب ہے وہ چھایا. وقبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چھایا, مگر اس سے پہلے اذا لگ رہا ہے تو ہو جائے گا وہ چھا جائے یا وہ چھائے گا. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے, جب وہ گہرا ہو جائے, جب وہ کالا ہو جائے, جب وہ اور گھنا ہو جائے. دیکھیے پہلے پناہ میں آتے ہیں روس رب کی, جو دن, یہ دن کیسا نکلنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. پھر جو اس نے چیزیں بنائی ہیں جو بھی وہ شر پہنچا سکتی ہیں اس کے بھی پناہ میں آ گئے. پھر اب یہ اندھیرا, اندھیرے میں تو پتہ ہی نہیں کیا کیا ہوتا ہے, چور ڈاکو نکلتے ہیں, جانور نکلتے ہیں, کیا ہمیں نہیں معلوم. کوئی پلاننگ ہوتی ہے الٹی سیدھی آپ کے بارے میں, ہمیں نہیں معلوم. اور شر سے اندھیرے کے جب وہ اور کالا ہو جائے, گہرا ہو جائے, اللہ تو جانتا ہے کیا خرابی ہے اس میں ہمارے لیے, ہم تجھ سے پناہ مانگتے. اور پھر آگے وَمِن شر, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے یا گہرا ہو جائے یا کالا ہو جائے. گھر کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دنیا کی سیکورٹی نہیں بچا سکتی آپ کو. یہ ایک سے گہری چیز آ رہی ہے. آگے چلیے اب دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ, با کا مطلب اور, من کا مطلب سے, شر برائی یا شر. وَمِن شَرِّ, اور شر سے. اگلا لفظ ہے نفاسات. نفاسات کا مطلب ہوتا ہے پھوکے مارنے والے آدمی یا عورت, کوئی بھی ہو. اصل میں نفس, نفس ہوتا ہے, یا ہے نفاسات, پھوکے مارنے والے نفس کی بات چل رہی ہے. یہ عورتوں کی ذکر نہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا یہ مؤنث ہے. نفاسا اور نفاسات بہت ساری پھوکے مارنے والی عورتیں نہیں, ان نفس کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان بندوں, ان انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پھوکے مارے, چاہے وہ آدمی ہوں, چاہے وہ عورتیں ہوں, چاہے جادوگر ہوں, چاہے جادوگر نہیں ہوں. کوئی لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صاحب عورتیں جو ہے پھوکے مارتی ہیں, خالی نہیں, آدمی بھی کرتے ہیں وہ, تو ان نفس کی بات کری جا رہی ہے. بہرحال
ومن شرری اور شر سے نفاساتی پھوکے مارنے والے جو بھی ہوں پھوکے مارنے والے اور کائے میں پھوکے مارے فی العقد فی کا مطلب میں اور عقد کہتے ہیں گرہ کو عقد گرہوں عقدہ ایک گانٹ اور یہ عقد بہت ساری گانٹیں عقد کہتے ہیں نا شادی کی گرہ یہ وہی لفظ ہے عقد نکاح عقد بہرحال فی العقد گروہوں میں ومن شر النفاثات فی العقد اور شر سے پناہ والی بات پہلے سے چل رہی ہے اور پناہ چاہتا ہوں میں قائد شر سے پھوکے مارنے والوں کے جب وہ پھوکے مارے گانٹھوں میں کوئی نہیں جانتا آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سے 20 کلومیٹر دور کوئی رات میں کہیں بیٹھ کے آپ کے ہم کی گانٹیں پڑ رہا ہے اب وہ کیا کرے گا نہیں کرے گا یہ بات کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے اس سے کہہ رہے ہیں تو تیری پناہ میں آتے ہیں مگر اسے یاد رکھیں جبھی تو اور گروہ میں پھوکے مارنے والوں کے شر سے وہ ان کی طاقت نہیں ہے کہ کچھ نقصان پہنچا سکے مگر ہم سیفٹی کا انتظام تو رکھیں نا اپنی اب اردو میں دیکھتے ہیں ان کو ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے ومن شر النفاثات فی العقد اور شر سے وہ جو سرگوشی کرتے ہیں پھوکے مارتے ہیں گرہوں میں آئیے کہ لفظ دیکھتے ہیں اردو میں ومن شرری اور شر سے وا کا مطلب اور من کا مطلب سے اور شر برائی ومن شرری اور شر سے برائی سے غاسقن اندھیرے کے غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو اذا جب از کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور جب ماضی سے پہلے رول ہے اگر ماضی سے پہلے جب اذا آتا ہے تو وہ مضارع کا مطلب دینے لگتا ہے یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر کا مطلب دے گا دیکھیے وقبہ وقبہ کا مطلب ہے وہ چھایا اندھیرے کی بات چل رہی ہے مگر اذا لگ جائے گا تو وہ چھا جائے تو ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے پھر اگلی آیت ومن شرری اور شر سے وا اور من سے شر شر ومن شر اور شر سے نفاسات وہ جو سرگوشی کرتے ہیں وہ جو پھوکے مارتے ہیں ان نفس کی بات چل رہی ہے آدمی ہو یا عورت ہو فی العقد فی کا مطلب میں اور عقد گرہیں عقد شادی کی گرہ عقدہ ایک گاٹھ اور عقد بہت ساری گاٹھیں فی العقد گروہوں میں ومن شر النفاثات فی العقد اور شر سے وہ جو سرگوشی کرتے ہیں پھوکے مارتے ہیں گانٹھوں میں دیکھیے لفظ بھی ایسا ہے نفاثاتی پھوک نکل رہی ہے تو یہاں بہت زیادہ کلیئر کریں کیونکہ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ لیڈیز سے کہتے ہیں وہ قرآن تو کہتا ہے عورتیں ہوتی ہیں جادوگرنیاں وہ قرآن نے نہیں کہا قرآن کا جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے غلط سمجھ کے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ جادوگرنیوں کی بات چل رہی ہے وہاں پہ کیوں آدمی نہیں کرتے جادو تو یہاں لفظی وہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے نفس کی بات چل رہی ہے ان لوگوں کی پرسن دوز ہو وہ آدمی ہو یا عورت Now we'll take these two ayah in English. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ and from the evil of darkness when it becomes intense. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ and from the evil of those who blow in the knots. Okay, of those who blow. Now we'll take each and every word. وَمِن شَرِّ and min from shar evil wamin sharri and from evil wasiqin darkness ida is and ida both mean when but when ida comes prior to the past tense then it behaves as a present or future and we'll study in today's chapter about the future tense also. The waqaba is past means
तो वक़बा, इज़ा वक़बा, it becomes intense. वक़बा, it became intense, but due to इज़ा, it becomes intense. When it becomes intense. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. And from the evil of the darkness when it becomes intense. وَمِن شَرِّ, and from the evil, naffasati, of those who blow. Naffasa, this word is itself feminine, but it is not specifying that women are those who blow. Wamin sharri, and from the evil, naffasati, of those who blow. They can be men, they can be women. Fil uqad, fi, in, uqad, knots. Uqda is knot, and uqad, many knots, plural of knot. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, and from the evil of those who blow in the knots. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and from the evil of an envier when he envies. Now we'll take each and every word. وَمِن شَرِّ, اور شر سے, حاسدن, حاسد مطلب حسد کرنے والا. جیسے ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا, ایسے ہی ہوگا حاسد حسد کرنے والا. اور دیکھیے آگے اذا حسدا, حسدا مطلب اس نے حسد کی, اور اس سے پہلے کیا لگ گیا دیکھیے اذا, تو ہو جائے گا جب وہ حسد کرے گا یا کرے. اذا حسدا, جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. آگے اردو میں وَمِن, اچھا, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ, اور شر سے, حاسدن, حسد کرنے والے کے, اذا حسد, جب وہ حسد کرے. خالی حسد کا مطلب ہے اس نے حسد کی, مگر اذا لگ گیا تو جب وہ حسد کرے. Now in English, وَمِن شَرِّ, and from the evil of an envier, حاسدن, of an envier, it is, he is the doer. حاسد, the one who envies. حاسدن. وَمِن شَرِّ حاسدٍ, and from the evil of an envier, إِذَا, when, hasada, he hasada means he envied. إِذَا hasada, because إِذَا has come, it will behave as a future or present tense. إِذَا hasada, when he envies. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and from the evil of an envier when he envies. جی, یہ حسد عیرشا کو بھی کہتے ہیں, عیرشا کو ہی کہتے ہیں اصل میں, اصل والی ہندی لینگویج میں. دیکھیے پہلے نمبر پہ قل اعوذ, میں آتا ہوں رب کی پناہ میں, صبح کے رب کی, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی ہے. اور پھر اندھیرا, کوئی کنٹرول نہیں ہے اندھیرے میں کیا کیا ہوتا ہے کسی کے بعد. پھر اس کے بعد کوئی گانٹھوں میں آپ کے لیے پڑ رہا ہے, کچھ نہیں معلوم. اور یہ اس سے آخر والا حسد کرنے والا تو پڑوس میں بیٹھا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے, صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو یہ ایسے خطرات ہیں, پوری کائنات مل کے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. وہ تو کائنات کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو خطرہ کہاں سے آنے والا ہے, آپ کا رب جانتا ہے. تو ان کو خوب, ان کو پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, مگر مزے سے پڑھیں, اس کو سمجھتے ہوئے ٹرانس کی حالت میں پہنچ کے, جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ بات. لیٹس موو آن ٹو گرامر. گرامر ویاکرن دیکھتے ہیں.
आज ग्रामर में हम फेल मुजारे यफालू यफ्ताऊ यजालू पढ़ेंगे इंशाल्लाह. इन टुडे ग्रामर वी रीड अबाउट फेल मुजारे imperfect tense यफालू यफ्ताहू यजालू. अभी तक हमें मालूम है हम जो अल्फाज लिखते पढ़ते बोलते सुनते हैं वो तीन तरह के हैं. या तो वो लफ्ज़ इस्म होगा, या वो लफ्ज़ फ़िल होगा, या वो लफ्ज़ हर्फ होगा. हर्फ का काम ये होता है कि वो फ़िल को और इस्म को जोड़ते हैं, जैसे ला मिन अन. उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे फ़िल. फ़िल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है, जैसे फतहा उसने खोला, या फलू वो करता है वगैरह. अरबी ज़बान में तकरीबन तमाम कलिमात वो इस्मों या फ़ेलों तीन हर्फ से बनते हैं, जैसे नून स्वाद रा नसरा फ़ाइल लाम फ़ाइला. In Arabic, a word can be of three types. Either it can be a ism, a noun, or it can be a verb, or it can be a letter. Noun, it is a name or an attribute. Verb, it include those words which indicate any action, for example fataha, nasaru. And harf, it is a lunar letter. It joins noun to noun, verb to verb, and noun to verb. The verb is a word which shows the action, for example fataha, he opened, nasara, he helped, yashrabu, he is drinking, or he will drink. Verbs and nouns are in Arabic are generally made up of three letters called root letters. For example, dwaraba, dwa, dwaraba, nasara, nun, sadra, fa'ala. In Arabic language, there are three tenses: fi'l madi, perfect tense; fi'l mudari, imperfect tense; fi'l imperative tense. In previous chapters, we were discussing perfect tense, fi'l madi. Today, we will discuss imperfect tense, fi'l mudari. फेल मुजारे क्या है? फेल मुजारे में हाल यानी कि प्रेजेंट और मुस्तकबिल और आने वाला फ्यूचर दोनों ज़माने शामिल होते हैं इसके अंदर. या तीन नहीं है, दो ही है, दो में ही काम चल जाएगा बस. फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने शामिल होते हैं. In the last three lessons we learned फेल माजी representing the action which has been done. Now let us learn फेल मुजारे imperfect tense. It includes present as well as future tense. It represents the action which is not done yet. It is being done or will be done. Okay. बात में ऐसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी. सबसे पहले तो हमने अब तक क्या पढ़ा, ये आपको ब्रैकेट के अंदर हमने अभी तक पढ़ा है फेल माजी. एक बार इसकी टेबल पढ़ते हैं हम. फेल माजी में क्या था? हमारी आवाज भी हल्की थी और हाथ भी नीचे था. क्या पढ़ा था हमने? पढ़िए मेरे साथ. फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, और फालना हम सब ने किया. ये खूब प्रैक्टिस कर लिया हमने. ये माजी का था. इसको बंद कर देते हैं. अब देखिए, हाथ थोड़ा ऊपर उठा लीजिए आंखों की ऊंचाई तक. हाथ ऊपर, आवाज ऊपर. यह है हमारा मुजारे या प्रेजेंट और फ्यूचर. और इसमें लफ्ज एक बोला जाता है, मतलब दो होते हैं. पढ़िए मेरे साथ. इधर इस तरफ सीधा हाथ, एक उंगली. यफ़अलु वो करता है या करेगा. पढ़िए मेरे साथ. यफ़अलु वो करता है या करेगा. एक उंगली, सीधा हाथ सीधी तरफ. आवाज ऊपर और हाथ नीचे रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये माजी है या मुजारे है, पास्ट है या प्रेजेंट है. बराबर. यफ़अलु वो करता है या करेगा. यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे. तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे. तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे. अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा.
तफ़अलूना, आप सब करते हैं या करेंगे। और नफ़अलु, हम सब करते हैं या करेंगे। आसान है, दोबारा करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं, मेरी आवाज सुनिए, देखिए। या ता आ ता ना, लफ्ज के शुरुआत को देख के आप पहचान सकते हैं। ये पहचान है मुदारे की, लफ्ज की शुरुआत को देख के पहचान लेंगे आप। जो हमने पीछे अभी पढ़ा था मादी, ये पढ़ा था ना मादी, देखिए इसमें लफ्ज के आखिर हिस्से को देखना पड़ रहा था हमें। ला लू ता, तुम ये देख रहे हैं, आखिर हिस्से देखे थे हमने। बहरहाल, तो इसमें लफ्ज के शुरू के हिस्से को देखना पड़ेगा। पढ़िए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस करेंगे वो सीखेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे। यफ़अलु, वो करता है या करेगा। यफ़अलूना, वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु, आप करते हैं या करेंगे। अफ़अलु, मैं करता हूं या करूंगा। तफ़अलूना, आप सब करते हैं या करेंगे। नफ़अलु, हम सब करते हैं या करेंगे। चलिए अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। Now we'll practice in English. First of all, we revise what we have studied till now. In the case of tenses, we studied past or perfect tense. Just practice once with me. Fa'ala, he did. Fa'alu, they did. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we all did. This was past tense, or we can say perfect tense. Now we are closing it. Today we are discussing about present or future tense. Single word is used for present and future. Now just raise your hand above the above your eye height of your eye. Increase your voice and raise your hand and practice with me. Right hand for masculine gender, one finger for singular and four finger for plural. Right hand side, third person. In front, second person, and towards the speaker, first person. Yes, practice with me. Yaf'alu, he does or he will do. Both the meanings. Yaf'alu singly means both the meaning. He does or he will do. Yaf'aluna, they do or they will do. Taf'alu, you do or you will do. Af'alu, I do, I will do. Taf'aluna, you all do or you will do. Naf'alu, we do or we will do. Once more. Yaf'alu, he does or he will do. Yaf'aluna, they do or they will do. Taf'alu, you do or you will do. Af'alu, I do or I will do. Taf'aluna, you all do or you all will do. Naf'alu, we do or we will do. Now only in Arabic. Yaf'alu,
यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु. Now we'll practice some other related verbs, first in Urdu and Hindi and later in English. इससे पहले हमने ये पढ़ा था फतह, पढ़ा था फतह उसने खोला. चलिए पढ़िए मेरे साथ. फतह, ये देखिए आवाज नीचे हाथ नीचे. फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, और फतहना हम सब ने खोला. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको ढक देते हैं. यफ्तहू, देखिए वो खोलता है या खोलेगा. पढ़िए मेरे साथ. यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा. यफ्तहून वो सब खोलते हैं या खोलेंगे. तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे. अफ्तहू मैं खोलता हूं या खोलूंगा. तफ्तहून आप सब खोलते हैं या खोलेंगे. नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे. अब अरबी पढ़ेंगे. यफ्तहू, यफ्तहून, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहून, नफ्तहू. Now we'll practice the same verb in English. We have studied it. Fataha. First we'll practice it. Fataha, it was perfect tense. The hand will be lower, voice will be low. Fataha, he opened. Fatahu, they opened. Fatahta, you opened. Fatahtu, I opened. Fatahtum, you all opened. Fatahna, we all opened. This we have practiced earlier. Now I'm hiding it. Now raise your hand. It will be sign for Fe'le Muzare, imperfect tense. Yaftahu, he opens or he will open. Yaftahuna, they open or they will open. Taftahu, you open or you will open. Aftahu, I open or I will open. Taftahuna, you all open or you all will open. Naftahu, we open or we will open. Now practice only in Arabic. Yaftahu, yaftahuna, taftahu, aftahu, taftahuna, naftahu. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं. ये बार बार मैं बता रहा हूं क्यों. जब नाउन ये सब्जेक्ट की तरह आता है तो उसके ऊपर दो पेश लगते हैं, और ऑब्जेक्ट की तरह आता है तो उस पर दो जबर लगते हैं. ज़ैदुन, ज़ैदन. करने वाला हो, जब करने वाला बन के आता है तो उस पर दो पेश लगते हैं, और जब वो मफूल भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो दो जबर लगते हैं. जैसा हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल उसी जैसा है. ये हमने फतहा पढ़ा है ना, यफ्तहू पढ़ा हमने, ऐसा ही है. जाला पढ़ा था हमने, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, उसने बनाया. अब ये बन जाएगा या जालू, या जालूना, तजालू, अजलू, तजलूना, नजलू. वो सब बनाते हैं. ओके. In English, if
Quran comes as subject, then it will be Al-Quranu. There will be a pesh on it. And when it comes as an object, then it will be Al-Qur'ana. There will be zabar on it. For example, did he listen to the Quran? Hal samiya al-Qur'ana. And today we practiced fataha, yaftahu, yaftahu, yaftahuna. Same is yajalu. He created. Yajalu, yajaluna, tajalu, tajaluna, ajalu, najalu. Okay. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर आप वाकई कुरान करीम को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें। गंदी हैंड राइटिंग हो, कोई और ज़बान हो, कोई इशू नहीं है, लिखे कुछ और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात का जवाब दे। अल्लाह देख रहा है। जो पहले कर चुके हैं एक्सरसाइजेस, कोई इशू नहीं है, और जो करना नहीं चाहते हैं वो अभी चले जाएं बराए मेहरबानी। If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answers of the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. संबंधित अभ्यास, मुताल्लिक़ मशक़ें, रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड पढ़ाई प्रैक्टिस। नीचे दिए गए अफ़आल के मुज़ारे का टेबल मुकम्मल कीजिए। सवाल 1, नीचे दिए गए अफ़आल के मुज़ारे की टेबल मुकम्मल कीजिए। तो ये हम फ़ाला वादा उसने किया, इससे बन जाएगा यफ़अलु। ये 3 कॉलम बना लीजिए आप और बाद में पूरा कर लीजिएगा। यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ एक बार और। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। देखिए अब मैंने हाथ बदल दिया, बायां हाथ आ गया और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि वो एक औरत करती है। देखिए उसके लिए क्या होगा, तफ़अलु वो एक औरत करती है। देखिए जो आदमियों के लिए यहाँ पर है वो औरत के लिए इधर है। अगर आप सही रहेंगे तो वो भी सही रहेंगी, ठीक है। तफ़अलु। अगला है यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। और ये हाथ बदल गया, वो एक औरत बनाती है या बनाएगी के लिए हो जाएगा तजअलु। कौन सा, तजअलु। देखिए जैसे इधर हुआ था तफअलु, जो आदमियों के लिए ये आदमी वाला और ये वाला सेम है, ये दोनों सेम है। अच्छा अगला देखते हैं। अगला है यफ्तहु। यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहु आप खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहु मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, नफ्तहु हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा फिर, तफ्तहु वो एक औरत खोलती है या खोलेगी। तो आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। कंप्लीट द टेबल विद 6 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स
فعل جعل فتح. يفعل يفعلون تفعل أفعل تفعلون نفعل. And for one lady, تفعل, she does. يفعل, he does. تفعل, she does or she will do. Similarly, يفتح, he opens. يفتحون تفتح أفتح تفتحون نفتح. And here it will be تفتح, she opens. يفتح, he opens. تفتح, she opens. And يجعل, he creates. يجعلون تجعل أجعل تجعلون نجعل. And تجعل, she makes. جعل for made. تو يجعل, he makes, اور تجعل, she makes or she will make. Simple. Now we'll do the question number 2, first in Urdu and Hindi, later in English. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو یا ہندی میں ترجمہ کیجئے. سوال نمبر 2, نیچے دیے گئے جملوں کا اردو یا ہندی میں ترجمہ کیجئے. چلیے کرتے ہیں. پہلا ہے من یفعل ذالک. اس میں ایک لفظ ہو گیا من, اور ایک ہو گیا یفعل, اور ایک ہو گیا ذالک. من کا مطلب یہ دیکھیں سوال بنا ہوا ہے تو من کا مطلب تو ہو گیا کون, من ربو کا. یفعل, یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا, اور پھر ہے ذالک, تو ھذا یہ, ہاؤلا یہ, ذالک وہ. تو وہ کون, وہ کرے گا وہ. دیکھیے کون کرے گا وہ, سمجھے, وہ کون کرے گا. میں یفعل ذالک, کون یفعل ذالک کرے گا اس کو, وہ کون کرے گا. کلیئر. پھر اگلا ہے اتجعل فیہا. دیکھیے ایک تو یہ لکھا ہے اس میں یہ الگ ہے, یہ اجلو مت سمجھیے گا اسے اجلو نجلو, پر الگ ہے, تجعلو الگ ہے, اور یہ فیہا الگ ہے. پہلے تو دیکھیے فیہا, فیہا کہاں ہوتا ہے, فیہا ہوتا ہے مؤنث کے لیے, فیہی اس میں, فیہا اس ایک عورت میں. تو فیہا ہو گیا اس ایک مؤنث میں, اس ایک عورت میں. اچھا یہ خالی جو ہے کا مطلب ہوتا ہے کیا, انتم اشد خلقا من السماء بناها, کا بھی مطلب ہوتا ہے کیا. اچھا فیہا ہو گیا مؤنث کے لیے. تو یہ ذرا دیکھیے تجعلو, ابھی ہم نے پڑھا ہے یجعلو, یجعلون, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے, اور تجعلو وہ ایک عورت بناتی ہے. تو یہ عورت والا ذرا ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد فیہا آ رہا ہے. تو کیا وہ ایک عورت بناتی ہے فیہا اس میں, ذرا دیکھیں کیا ہے. اچھا یہاں تو انہوں نے لیا ہی نہیں ہے, چلیے چھوڑیے, ویسے بھی ویسے لے لیا ہے انہوں نے. تو کیا تجعلو ہو جائے گا آپ بناتے ہو اور اس میں, ٹھیک ہے, دونوں مطلب آ سکتے ہیں. اوکے, کیونکہ فیہا مؤنث چیز ہے تو میں نے اس کو مؤنث والا لیتے ہوئے کرا تھا. تو یہ ہو گیا کیا آپ بناتے ہو اس میں, اس مؤنث میں. یہ بھی ہو سکتا تھا کیا وہ مؤنث بناتی ہے اس میں, دونوں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اگلا ہے اللہ یجعل فیہ خیرن. تو اللہ تو ہو گیا, اللہ یجعل وہ بناتا ہے, فیہ فیہ اس میں, خیرن بھلائی اچھائی. تو دیکھیے اللہ بنا دیتا ہے اس میں بھلائی یا بنا دے گا, کیونکہ یجعلو کے دونوں مطلب ہیں. تو اللہ یجعلو اللہ بناتا ہے یا اللہ بنائے گا, فیہ اس میں, خیرن بھلائی. پھر اگلا ہے الذی یجعل
लकुम, अल्लज़ी वो जो, ये जिसने, यजालू वो बनाता है, अल्लज़ी यजालू वो जो बनाता है, जिसने बनाया है या बनाएगा, लकुम आप सबके लिए। तो देखिए, जो बनाता है आप सबके लिए या जो बनाएगा आप सबके लिए। फिर अगला है तफ्तहूना अल किताब, यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, अल किताब आप सब खोलते हैं किताब। क्वेश्चन नंबर 2 इन इंग्लिश, ब्रेक द अरबिक वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स। मन यफअलु ज़ालिका, who, man who, यफअलु will do, and ज़ालिका that, هذا هؤلاء ذلك that. Next is a तजअलु फीहा, a means क्या, तजअलु फीहा do you make it, okay, do you make it. Next, अल्लाहु यजअलु फीही खैरन, अल्लाहु यजअलु, Allah makes, फीही खैरन good, फीही in him, अल्लाहु यजअलु फीही खैरन, Allah makes good in him. Next is अल्लज़ी यजअलु लकुम, the one who makes for you all, यजअलु लकुम, यजअलु who makes, लकुम for you all, अल्लज़ी the one. Next is तफ्तहून अल किताबा, तफ्तहून you all open the book. सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए जुमलों का अरबी बनाइए। सवाल नंबर 3, नीचे दिए जुमलों का अरबी बनाइए। मैं नेक काम करता हूं, देखिए मैं काम करता हूं तो नीचे नहीं ऊपर, फाला उसने किया, अफालू मैं करता हूं, तो देखिए मैं करता हूं और कैसे काम, नेक काम। अच्छा, ये अमाल वाली बात ले रहे हैं, अमल से ले रहे हैं। आमलू मैं अमल करता हूं और नेक के लिए सालिहन, आमलू सालिहन, ओके। फिर अगला है हम सब बनाते हैं, कौन, हम सब बनाते हैं, बनाने के लिए हो गया अगर जाला तो हम सब बना, सॉरी तो ये हो जाएगा हम सब बनाते हैं, नजअलु उसके लिए, हु नजअलहु, अच्छा उसके लिए के लिए ला भी तो आना है, नजअलु लहू उसके लिए, ओके, नजअलु हम सब बनाते हैं, लहू उसके लिए। फिर है क्या आप खोलते हैं कोई किताब, देखिए क्या आप खोलते हैं कोई किताब, क्या के लिए आ गया आ, तफ्तहू आप खोलते हैं, किताबन किताब, कोई किताब, क्या आप खोलते हैं किताब, कोई किताब, ये एक जैसे लिखा जाएगा। फिर अगला है उसने बनाया तुम्हारे लिए, उसने बनाया, देखिए बनाया अब नीचे पहुंच गया, खलका उसने बनाया तुम्हारे लिए, लक आप सबके लिए, लकुम खलका लकुम, अच्छा बनाना जाला ले लिया है, जाल ये गलत है, देखिए ये, देखिए इधर हिंदी में लिखा हुआ है बनाया, तो ये हिंदी वाला गलत है एक्चुअली, ये उर्दू में देखिए, उर्दू में लिखा है वो बनाता है, तो वो बनाता है हो जाएगा यजअलु, वो बनाता है, लकुम आप सबके लिए, वो बनाता है आप सबके लिए। फिर है वो औरत किताब खोलती है, तो बहुत आसान है, तफ्तहू देखिए यफ्तहू वो खोलता है, तफ्तहू वो खोलती है, और अल किताब तो औरत किताब खेलती है। नाउ
Translate the following into Arabic. I do good deeds. أفعل خيرا. We do for him. نفعل له. Do you open the book? هل do تفتح الكتاب. هل تفتح الكتاب. Do you open the book? क्या तुम किताब खोलते हो? He made for you. جعل past. لك for you. جعل لك. You opened the book. فتحت الكتاب. देखिए فتح فتحو فتحت past. فتحت الكتاب. You opened the book. आपसे दरख्वास्त है इस पिटीशन को साइन करें. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. इसको डिटेल से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अल्हम्दुलिल्लाह ये अध्याय पूरा हुआ हमारा, बाब मुकम्मल, चैप्टर कंप्लीट्स. अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा. हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर फ़िक्र करने से फैलाने की तौफीक अता फरमा. सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.